میں نے پوچھنا تھا یہ قبر کو جو پکا کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے جی؟ دیکھیں قبر جو اصل قبر ہے نا وہ تو وہ گڑھا ہے، ٹھیک ہے، اندر جو جہاں پہ میت رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس جگہ پر میت رکھی جاتی ہے وہی حقیقی قبر ہے۔ ٹھیک ہے، اس قبر کو یوں بولے کہ اندر سے، جس کو بولتے ہیں قبر کا اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح پختہ کرنا کہ قبر کا جو حصہ میت سے ملا ہوا ہے یعنی نیچے کا اور دائیں بائیں کا، تو اس کو مکروہ ممنوع قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ پکا نہیں کرنا چاہیے، پکا نہیں کرنا ٹھیک چاہیے۔ ہے، اب جو ہے وہ اوپر سے پکا کر دیا تو اس کے پکا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اچھا اوپر کر سکتے ہیں، اوپر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک بالش جتنی اوپر ہو ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ کوہان کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، اور قبر کے اندر پختہ کرنے کی ایک صورت فقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر زمین ایسی ہے کہ اب اگر وہاں پہ کوئی کچی اینٹ بھی مہیا نہیں ہے، اب کوئی پکی اینٹ رکھتے ہیں یا پکا نہیں کرتے ہیں تو وہ مٹی بالکل جو ہے وہ مل جاتی ہے، بعض جیسے علاقے ہوتے ہیں، ریت والا علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی اجازت دی ہے، اور اگر وہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تو اس کو مکروہ قرار دیا ہے، ممنوع ہے یہ، لیکن جب قبر بند کر دی اوپر سے اس کو پکا کرنے میں تو اصلاً کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ آج کل بہت سٹیپس بنائے جاتے ہیں، سیڑھی ٹائپ، یہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک بالشت، سنت یہ ہے، ایک بالشت جو ہے وہ اوپر اس کی ہو اور وہ کوہان کی صورت، سلیب بھی لگا سکتے ہیں، جو پیچھے سلیب لگائی جاتی ہے نام وغیرہ کے جی لیے، تختی لگائی جاتی ہے، ہاں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرعی طور پہ کباہت نہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ توفیق عطا فرمائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا ولی کی قبر کو پکا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں قبر کو بلا ضرورت پکا کرنا کسی کی بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ فقہاء ہوں، اولیاء ہوں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی قبور کو بھی بلا ضرورت پکا کرنا جائز نہیں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر وہ تو پھر عام آدمی کی بھی جائز ہے، کوئی کفن چور ہیں وہاں پر، یا پانی آنے کا اندیشہ ہے کہ کچی قبر بیٹھ جائے گی، اس وقت پکا کرنا جائز ہے، یا ایسے وہاں پر جانور ہیں کہ قبر کھود کر لاش کی بے حرمتی کریں گے اور قبر کھل جائے گی، پھر لوگ اس کو دیکھیں گے، تو وہاں پر بھی قبر کو پکا کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر بے ادبی بہت زیادہ عام ہو چکی ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ جیسے لوگ عام قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کسی نبی کی یا ولی کی یا کسی صحابی کی قبر کی بے حرمتی کریں گے، تو اس قبر کو اس قصد و ارادے سے اوپر سے پکا کرنا تاکہ لوگ دور سے دیکھ کے کم از کم یہ سمجھ جائیں کہ کسی بزرگ کی قبر ہے تو بے ادبی سے محفوظ ہو جائیں، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر جہاں آپ مزارات پر جاتے ہیں نا، جو سامنے آپ کو قبر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقتاً قبر ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ایک نقلی قبر بنائی ہوتی ہے، اس کے نیچے کافی نیچے یہ سمجھ لیں کمرہ سا ہوتا ہے، اس کے اوپر قبر بنا دیتے ہیں۔ آپ اگر نچلے تہخانے سے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کچی قبریں ہوتی ہیں، چھوٹی سی قبر ہوتی ہے، ایک بالش اونچی ہوگی، چھوٹی سی قبر، وہ اصل قبر ہوتی ہے۔ اور یہ جو قبر ہوتی ہے اوپر بسا اوقات یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اس پہ کوئی بے ادبی وغیرہ نہ ہو جائے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ جیسے داتا صاحب وغیرہ کی قبر ہے، نیچے اصلی ہے، اوپر ایسا بنائی ہوئی ہے، اکثر ایسے ہوتے ہیں قبور وغیرہ۔ تو اس لیے بہرحال صحیح ضرورت ہو تو قبر کو پکا کر سکتے ہیں، اور بلا ضرورت کسی کی قبر کو پکا کرنا جائز نہیں۔ قبروں کو پکا کرنا شریعتاً حرام ہے، قبروں کو اونچا کرنا شریعتاً حرام ہے، قبروں پر دیے لگانا، تعمیرات کرنا اور ان کے اوپر جو ہے پھول ڈالنا اور تمام چیزیں یہ شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے۔ اب جب یہ بات کہی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر وہ پتا رکھا تھا کھجور کا، اس لیے ہم پھول ڈالتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا اس شخص پہ عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا آپ نے وہ ٹہنی رکھی تاکہ عذاب میں کچھ تخفیف ہو، ہے نا۔ اب آپ جو ڈال رہے ہیں جس صاحب خبر پہ پھول، آپ لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا میں بھی پھول پتے ڈال رہا ہوں، جب تک یہ پھول پتے ہرے رہیں گے اس پہ بھی عذاب نہیں ہوں گا۔ وہ بذریعہ غائب بتایا گیا تھا کہ اندر عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے رکھا، اب آپ کو کیسا نہیں احتیاطاً، لیکن مردوں سے بدگمانی احتیاطاً بھی جائز نہیں۔ آپ سے بدگمان رہوں میں احتیاطاً درست ہوں گا کہ آپ سمجھو میرے پاس آئے اور میں احتیاطاً 100 کی نوٹ نکال کے ہاتھ میں رکھ دے رہا آپ کی، رکھ لو مدد ہو جائیں گی تمہاری، آپ بول رہے میں گھر کا کروڑ پتی، میرے کو 100 روپے کیوں دے رہے آپ؟ نہیں، احتیاطاً میرے کو لگا آپ غریب ہوں گے دے رہا ہوں، چلیں گا کیسا؟ آپ بولیں گے کیسی بدگمانی کی یار، فیض بھائی نے میرے سے اس دن میرے ہاتھ میں 100 روپے رکھے، حالانکہ میں تو لیموزین میں آ کے کھڑا ہوا تھا وہاں، ان کو معلوم نہیں کہ میرا باپ یہ، میرے چچا وہ ہے، میرے دادا،
نہیں احتیاطاً میرے کو لگا آپ کو چچا نے ہکال دی ہوں گی، باپ نے ہکال دیا ہوں گا تو میں رکھ دیا 100 روپے. تو آپ بولیں گے ایسا گمان، تو میں بھی کہوں گا ویسے ہی بدگمانی مردوں کے تعلق سے احتیاطاً کیوں رکھ رہے کہ عذاب ہو رہا ہوں گا اس لیے ہم ڈال رہے ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو پھول ڈالنا، قبروں کو اونچی کرنا، قبروں کو پکا کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم نے منع کیا ہے کہ قبر کو چونے سے، اس زمانے میں چونا آج سیمنٹ بولیے، چونے سے پہلے بناتے تھے نا چیزیں، آج کل سیمنٹ ہو گئے، تو چونے سے پکا کرنا، پختہ کرنا اور کوئی عمارت بنانا، آپ نے اس سے ہم کو روکا. پختہ کرنا، مضبوط کرنا یا اس پہ عمارت تعمیر کرنا ہے نا، جیسا آج کل ہو رہا ہے. خبر مل گئی فوراً اس پہ کیا ہوتا ہے، خبر پکی ہوتی، پکی ہونے کے بعد فوراً عمارت تعمیر ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے ایک آدمی کا بزنس چالو ہو جاتا ہے اس کے اوپر، ہے نا، ایک فیملی سیٹل ہو جاتی ہے. اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا. انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کرتے. اندازہ کریں، نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں، وہ لادہ سے موجود ہے حدیث سنن نبی داؤد کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3206 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد گئے تھے، وہ قبر موجود تھی، نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے، اور زیادہ زیادہ ایک بالشت، وہ آگے حدیث آ رہی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں، اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں، کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں. اب اس میں مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا، حالانکہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں. امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے، اس کے بعد وہ حدیث لے کے آیا. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا، پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید نے کیا تھا. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ان کو تو پتا ہوگا، مثلا یہ تو علماء کو تو پتا ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا، پہلے حدیث لے کے ہیں کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، اور آگے حضرت علی کا قول بھی لیا ہے. اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے، سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں، یا تو ایک بالشت قبر ہو، ایک بالشت تقریباً 9 انچ 10 انچ تک، اور یا زمین کے برابر ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہے. یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے، حجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں، جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے. قبر مبارک نہیں ان لوگوں نے دیکھی ہوئی، اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبع تابعین نے، اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1341 نمبر حدیث، صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر حدیث. مسلم میں یہ الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، حضور کی دو امہات المومنین رضی اللہ عنہن، کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے، بیماری کے دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ، بدترین مخلوق، دیکھ بدترین مخلوق.